اور سزا ہے گناہوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو کٹھور بنا رہی ہے، دل کو سخت بنا رہے ہیں یہ گناہ۔ ایک زمانہ تھا جب اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، پورے میں 2009 سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، جلسے ہوتے تھے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آج آپ کے علاقے میں بہت سارے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے ساتھ، ہم انسان ہیں، گناہ کا ہو جانا یہ اتنی خطرناک بات ہے، گناہ کے بعد انسان کے دل میں توبہ کا خیال نہ آئے، انسان شرمندہ نہ ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہے، گناہوں کا نقصان بتاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہماری شریعت سے منہ موڑتا ہے، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو گناہوں کی دنیا آباد کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، میری شریعت کو بھول جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی کو بے سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس نے کبھی چشمہ نہ لگایا ہو، کبھی اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج کے دن میں اندھا کیسے بن گیا، میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری بصارت کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ میرے بندے، میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن تیرے سامنے پڑھا جاتا تھا، تو ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ گناہ کا نقصان دیکھو میرے ساتھ، گناہ کرنے والا قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت تلاش کرنے والو، دنیا والے تم کو عزت نہیں دے پائیں گے جب تک عزت کا مالک تم کو عزت نہیں دے گا۔ من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی قرآن میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے بادشاہت کے مالک، اے بادشاہت کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ رہا دندوری نے کبھی کہا تھا تو بڑی سچی بات ہے۔ اقتدار اور پاور یہ پرماننٹ نہیں ہے میرے ساتھ۔ فرعون سے بڑا کون بادشاہ تھا؟ فرعون سے زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ فرعون تو وہ بادشاہ تھا جو بڑے ناز سے کہتا تھا ارے میں مصر کا بادشاہ، هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہتا ہے، یہ دریائے قلزم میری حکومت میں بہتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں، میرے پاور میں، میری بادشاہت میں چلتی ہیں۔ فرعون وہ تھا، موسیٰ سے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ نے کہا اللہ، میرا اللہ عرش پر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان لاؤ ذرا سیڑھی لگا کر کے ایک محل بناتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا تھا فرعون، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگو ذرا فرعون کا انجام تو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما
وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ۔ بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غزہ کو برباد کرنے والا اسرائیل، دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے، آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے، اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے، اے اللہ ان ظالموں کو تو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، کسی بابا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی کے بھی نام سے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں بنا دیتا ہے۔ لعن اللہ من شتم والدیہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے کا کھیت ہے اور اس کے سٹا ہوا میرا کھیت ہے، اس سے سٹا ہوا کسی انسان کا کھیت ہے، اب ایک انسان اپنے پڑوسی کے کھیت کو ہڑپنے کے لیے جو نشان بنا ہے، جو باؤنڈری بنی ہے، اس کو مٹا دے تاکہ اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کے کرنے والے پر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ السارق یسرق بیضۃ فتقطع یدہ، اللہ کی لعنت تو چوری کرنے والے پر، ایک انڈا چراتا ہے اور انڈا چرانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک معمولی سی چیز چرا کر کے لولا ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹوا ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہوگی۔ اور ایک اور حدیث سنیے، مجھے کل کسی نے بتایا ہے کہ مڈروں میں شراب کی دکان کے آس پاس جلسے کی رات میں 100 بوتلیں پائی گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہیں جلسہ تھا، جلسے کی اگلی صبح شراب کی بوتلیں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اگر اس طریقے کے دینی جلسوں میں ہمارا نوجوان شراب پی کے آتا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بند کر دیجئے ان جلسوں سے، بند کر دیجئے۔ اگر یہ جلسے نشہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے تکلیف کی میرے ساتھیوں کیا بات ہوگی۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے اور بائک سے آتا ہیرو بن کر کے شراب کی دکان سے شراب پیتا ہے اور اس کے بعد جلسے میں آ کر کے علماء کی تقریریں سنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم کس دور میں پہنچ گئے، ہم کون سی جس سے دور میں پہنچ گئے اور کون سے حالات تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ شراب وہ چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا، لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت تو شراب پینے والے پر، وساقیہ، شراب پلانے والے پر، وعاصرہ، اور شراب تیار کرنے کے لیے جس پھل میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے اس رس نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومعتصرہ، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وحاملہ، اور جو شراب کا برتن لاد کے لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس شراب کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وبائعہ، اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومشتری،
کیا، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ریلیشن رکھنے والی ہر چیز پر لعنت کی ہے اور لعنت بھیجی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ملعون ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم تقریریں سنے رات رات پر، اور ہمارے سماج میں اگر شرابیوں کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں گناہوں کا بازار دن بدن بڑھ رہا ہے؟ یہ گناہ کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ گناہوں سے لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم دین کو چھین لیتا ہے۔ ابھی میں موبائل پر دیکھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا، اذا اشکلت علیہ مسئلۃ۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے۔ جب کوئی مسئلہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام ابو حنیفہ کے اوپر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا تو کہتے تھے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، میری غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے اور اس مسئلے کا مجھ کو حل نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے رجوت انہ تیب لی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ دین کے عالم تھے، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ بھی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں گناہوں کی پوری پڑیا لے کے گھومتے ہیں، دن رات اس کے اوپر گندی اور غلیظ اور بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی اللہ سے معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کا علم ملا ہے، جو علماء سے سن سن کر کے آپ نے دین سیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے دین سیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم دین آپ سے چھین لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے اوپر، ان کے اوپر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کے استاد تھے امام وکیع، بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، محدث تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع بن جراح سے پوچھا کہ حضرت میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، میرا علم بڑھ نہیں رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کر رہی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو ان کے استاد نے کہا کہ اے میرے شاگرد، اگر چاہتا ہے کہ یادداشت اچھی ہو جائے، قرآن یاد کرے یاد رہ جائے، حدیثیں یاد کرے یاد رہ جائے، اگر اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ کا یہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہو، اور بناؤ، میں کہتا ہوں ہر گھر میں ایک عالم اور عالمہ ہونا چاہیے، اس لیے نہیں آپ اپنی لڑکیوں کو عالمہ اس لیے مت بنائیے کہ بس وہ عالمہ بن جائے گی تو تقریر کرنے لگے گی، دور دور سے تبلیغ کرنے جائے گی۔ ایک لڑکی بھی آپ کے گھر میں عالمہ رہے گی، کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کو علم دین سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مقررہ بن جائے، وہ خطیبہ بن جائے، وہ بہت اچھا فیس بک پر لکھنے والی بن جائے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عورت کا اصل کام یہ ہے وہ ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیوی بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، اور یہ کام مدرسے کی تعلیم دے گی۔ آج یہ مدرسے بیچارے پریشان ہیں۔ ہم لوگ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم لوگ جھارکھنڈ میں بہار میں آتے ہیں، تقریر کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارا کام چندہ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ مولانا ممتاز عارفی صاحب ہیں اور بھی جو علماء جو آپ کے سامنے چندہ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ہنر ہے، وہ چندہ ہم لوگ تو اب حالات یہ پہنچ گئے، کئی جلسوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں پرچی ملتی، مولانا 10 منٹ چندہ کرا دیجیے،
मौलाना 15, अब ये यूट्यूबर लोगों ने एक जगह रिकॉर्ड भी कर लिया, यूट्यूब पर आ गया। अब लोगों को लगा अच्छा आप लोग गफ्फार साहब चंदा भी, चलो अच्छा मौका है, चलो इनके जरिए भी चंदा करा लेते हैं। अब ये हालात है, ये मदरसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। साउथ में, कर्नाटक में मैं रमजान में था, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मौलाना साहब आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा अल्लाह अल्लाह के वास्ते भाई मुझे माफ करो, मैं किसी को नहीं पहचानता। अब वहां लोग अपनी अपनी पहचान करवा रहे हैं, अब वहां ऐलान कर रहे हैं कि साहब मैं फला मदरसे से आया, मैं फला मदरसे से आया। एक एक टाइम में 7-7, 8-8 सफीर चंदा कर रहे हैं, और बेचारे घर से दूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके गली गली नगर नगर ठोकरें खा रहे हैं, खाक छान रहे हैं, और उसके बाद चंद हजार उनको चंदा मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी मेहनतों के बाद ये मदरसे चल रहे हैं, ये अफसोस की बात है, ये सोचने का मकाम है। ये मदरसे ये इसलिए चलते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्लें कुरान को सीखती रहें, हदीस को सीखती रहें, आपकी आने वाली नस्लें नमाज का तरीका जानती रहें, आपकी आने वाली नस्लें अल्लाह को पहचानती रहें, रसूल को पहचानती रहें। अगर इन मदरसों को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है और बार बार आपके सामने फरियाद करनी पड़ रही है, तो ये अफसोस की बात है। हमारी तारीख तो ऐसी रही है, नबी ने चंदे का ऐलान किया, नबी ने मस्जिद का ऐलान किया, नबी ने अल्लाह की राह में देने का ऐलान किया, औरतों ने अपने कानों की बालियां ला के दे दी, औरतों ने अपने हाथों के कंगन उतार के दे दिए कि आज अल्लाह के दीन को हमारी जरूरत है, ये ले लीजिए। मेरे अजीजों, इल्म दीन क्यों कमजोर पड़ रहा है, ये मदरसे क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये भी हमारे गुनाहों की एक सजा है मेरे प्यारे साथियों। और नबी ने फरमाया था कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब दुनिया से उलमा धीरे धीरे रुखसत हो जाएंगे, और वो दौर हम देख रहे हैं। आपके झारखंड के बड़े बड़े जय्यद और बुजुर्ग उलमा धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मलाई चली गई, क्रीम चली गई, अब छाछ बचा है मेरे प्यारे साथियों। अब असली चीज चली गई। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अब धीरे धीरे वो दौर भी आएगा जब ये रहा सहा इल्म भी चला जाएगा। तब आपके स्टेज पर कौन आएगा? जाहिल लोग आएंगे। कुरान की आयतें पढ़ना नहीं आता, नबी की हदीसें नहीं आती, वो लैला मजनू की कहानियां सुनाएंगे और आप वाह 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 करेंगे, और आप उनकी बातों को सुनेंगे। वो दौर आ रहा है, बल्कि वो दौर आ चुका है। इसलिए मेरे साथियों, इल्म की कद्र करो, कुरान सीखो, हर घर में कम से कम एक आलिम एक आलिमा हो। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, मैं इसके लिए भी आपको उभारता हूँ। हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, हमारे कौम को अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है। अभी मैं जिनके घर में मैं ठहरा हुआ था, अभी उनके ससुर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया सारे दामाद माशाअल्लाह, कोई टीचर है, कोई ECL में जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब में है, बहुत अच्छी बात है। हमारी कौम के लोग गवर्नमेंट जॉब में आए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसके फेवर में हूँ, मगर हाँ, किसी एक बेटे और बेटी को आलिम जरूर बनाना मेरे साथ। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी मेडिकल साइंस की तालीम, आपकी मैथ, आपकी साइंस, आपकी दुनिया का इल्म दुनिया में आपके काम आएगा। मगर मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे तूने मैट्रिक पास किया कि नहीं, तूने इंटर पास किया कि नहीं, तूने ग्रेजुएशन किया कि नहीं। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन जवाब बिल्कुल सही सही दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, ऐ मोमिन, ऐ इंसान, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब सही सही कैसे पता चला? वो इंसान कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। इन तीनों सवालों का सही जवाब मुझे इसलिए पता चल गया, मैंने कुरान पढ़ा था, मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैं कुरान मैंने पढ़ा था, कुरान को समझा था। मेरे साथियों, कब्र के अंदर जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये इल्म दीन आपके काम आएगा। इस इल्म दीन को अगर बचाना है मेरे साथियों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ और आगे